دنیا میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے انبیاء علیہ السلام کا گروہ وہ سب سے زیادہ عظمت والا گروہ ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور ایک مقام پر یہ بھی ساتھ فرما دیا ہے کہ بعض کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔ جن انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، ان میں سے نہایت ہی برگزیدہ ہستی جس کو اللہ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، اور پھر اس نے اللہ کی ان آزمائشوں پر پورا اترنے کا پورا ثبوت دیا، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور پھر ان کو بہت بڑا اعزاز بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو آزمائشیں ان پر آئیں، اور جس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنی ذات کی قربانی دی، ان میں سے ایک واقعہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ قوم باپ سمیت بتوں کی پوجا کرتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرنے کے قابل، کچھ نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تم ان پر مجاور بن کر بیٹھے ہو، یہ نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ اس کو، لیکن قوم کہتی ہے ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور یہی المیہ آج ہے، ہم ملت ابراہیمی ہیں، امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ توحید کا درس دیا ہے۔ سورہ الانعام میں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کرنے کے بعد بیان، نہ تو چاند سے ہوتا ہے، نہ سورج سے ہوتا ہے، نہ ستاروں سے ہوتا ہے، ساری کی ساری یہ مخلوق ہے، ان کا خالق اللہ ہے، اور ساری قوم کو یہ بات سمجھانے کے بعد جو نعرہ مارا حضرت خلیل نے وہ یہ تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں صرف ایک اسی کو ماننے والا ہوں، اسی کی طرف میرا رخ ہے، اسی کی طرف میری ہر آرزو ہے، اسی کی میری طرف ہر تمنا ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، یہ صرف اللہ رب العزت کی۔ آج وہی امت در بدر ہے،
کہیں کھڑوں کو پوجا کی جا رہی ہے، کہیں پڑے کی پوجا کی جا رہی ہے۔ وہ کھڑا کر کے پوجا کرتے ہیں، یہ لٹا کر سلا کر دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر اوپر ان کے بڑے پکے اینٹوں کے فرش لگا کر پھر کہتے ہیں ہماری سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں سنتے ہیں۔ جس طرح کھڑا نہیں سنتا اسی طرح پڑا بھی نہیں سنتا، وہ بھی کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اسی مقام پر جب قوم نہیں مانتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا زور صرف کر لیا، پھر ایک دن قوم ایک تہوار منانے کے لیے، میلہ منانے کے لیے، میلے ٹھیلے وہاں سے ہی چلے ہیں۔ آج بھی جو میلے ٹھیلے منائے جاتے ہیں یہ نمرودیوں کی سنت ہے، نمرودیوں کے طریقے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کی مرضی، جنہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، جنہیں ہم نے اولیاء اللہ کہا، جب ان کو دفن کر دیا تو ان کے مزاروں پر میجک شو ہم لگاتے ہیں، ان کے مزاروں پر ریچھ کتے ہم لڑاتے ہیں، مرغے ہم لڑاتے ہیں۔ اور یہ ایک وقت میں نا ہاڑ کا جو میلہ لگتا ہے تو وہ رمضان المبارک میں تھا، تو میری ترتیب بعض اوقات ہے کہ جمعے کے دن قبرستان چلا گیا، وہاں جا کر توبہ استغفار کی دعا کی مسنون طریقے سے۔ تو میں نے دیکھا وہ سارے لگے ہوئے ان کے خیمے شیمے، دن کے کوئی 10 بجے یا اس سے پہلے کا ٹائم تھا، 8 1 بجے کا ٹائم تھا۔ شاید ہی کوئی جگہ جہاں کھانا نہیں پک رہا، تیار نہیں ہو رہا، کھانے کی تیاری نہیں ہو رہی، وہ رات تو سارے پڑے رہتے ہیں، مرے رہتے ہیں صبح۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، پاکستان ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ہیں، اور سارے وہ کلمہ گو ہیں جو باٹے وہاں۔ اسی لیے کہا کہ مسلمان ہونے کے باوجود مشرک۔ یقین جانیے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو چولہے گرم ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں۔ تو اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کر لیا تو ایک دن وہ تو سارے میلے ٹھیلے پر چلے گئے، یہ بیمار ہو کر پڑے رہ گئے کہ میں تو بیمار ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو چیلنج پہلے ہی کرتے تھے کہ کوئی ایک دن آئے گا میں پھر ان مزہ چکھاؤں گا، کہ ایسے تو سمجھتے نہیں، منہ سے کیا ہوا۔ تو کوئی کلاڑا لیا، لے کر ان کے بت خانے میں پہنچ گئے، بڑے بڑے خوبصورت بت بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے، اور ایک بڑا بت بنا کر رکھا۔ کہتے ہیں کہ آذر جو ان کا باپ تھا، تارخ نام تھا، آذر لقب تھا اس کا، تو وہ ایک بہت بڑا بت بھی بنایا تھا، اس کو بھی آذر کہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جیسے بھی ہو باپ ان کا بت تراش ہی تھا، تو بڑا بت، تو وہ اس میں یہ داخل ہو گئے، بس کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا سر علیحدہ کر دیا، سب کو ٹنڈا منڈا کر دیا۔ ٹنڈ منڈ بنانے کے بعد وہ جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ آپ مزے سے آ گئے۔ اب وہ جاتے بھی سلامی، کھانے شانے سارے ان کے سامنے رکھ کر گئے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو آ کر سلامی تو دیکھا تو وہ تو دنیا ہی بگڑی پڑی ہے، وہ تو اجڑا پڑا ہے سارا نظام ہی۔ تو سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے بڑے بڑے۔
تو سر پر بیٹھ بھئی یہ کس نے کر دیا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، جوان ہے، وہ کہتا تھا میں تمہارے جو ہے نا معبودوں کا ان کو وَطَلَّ لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ان کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ علماء سے بھی قربان جائیں۔ علماء نے لکھا ہے اس واسطے چھڑیا اس بھائی چودھری میں آتے ایک ہی لگ دینے اس نے تو جے ایک بہت نہیں برداشت کر سکتا ہے تلے تے اللہ کی میں برداشت کر سکتا ہے، اللہ شریک کی میں برداشت کر سکتا ہے۔ دیکھو بجلی تو نہیں آ گئی۔ تو اس لحاظ سے جب انہوں نے بلایا تو کہنے لگے ہاں بھئی تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے کہہ دیا نا قَالُوا مَنْ فَعَلَ بِهَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ان میں سے کچھ نے کہا گا ایک جوان ہے اس کو نام ابراہیم ہے، اس کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا کہ میں نہ دا برا حال کرسا۔ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو، انہیں اس نے لے آؤ۔ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کہنے لگے ان بتوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے معاملہ؟ قَالَ بَلْ فَعَلُوا كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وڈے نو پوچھو جے دے کو لالہ قتل ہے، قتل تو وہ کرتا ہے جے دے کو لالہ قتل ہوئے، اس وڈے نو پوچھو کوڑا دے دے موڑیاں دے، اگر یہ تو ان کوئی دس سکتا ہے تو یہ دے کو پوچھ لو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، بال تے ساری کھل گئی آئی، یعنی آپ ہی آکھن لگے وہ جڑے تکبر نال غرور نال صادق لے آن سریاں جھکائیاں ہوئیاں، آکھن لگے تو دس بھی اے جڑے نہ سن دے نہ کوئی کر سکتے نہ حل چک دن جل سکتے اے انہاں نوں مار سکتا ہے تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تم پر بھی تھوک ہے، تف ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی۔ بات تو ہوگی ثابت، اور انہوں نے عملی طور پر اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہنے لگے اپنے معبوداں دی کچھ رکھوالی کرنی نے تو موڑ انج کرو ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اس نو اگ دے وچ ساڑ دیو، مکا دیو، نہ روے باز نہ وجے بنسری، پروگرام بنا لیا آپ کو جلانے کا۔ اللہ اکبر، ایک مہینے تک ایندھن جمع کرتے رہے، ایک گڑھا کھودا اس میں ایندھن اور پھر اس کو اوپر بہت سارا ایندھن، منتیں مان مان کر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم کے لیے اتنی لکڑیاں جمع کروں۔ آج بھی یہ منتیں جو مانی جاتی ہیں تھانوں پر اور مزاروں پر اور علم پر دادیے پر، یہ سارے وہی کچھ ہے، لیکن دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہاں کوئی ان چیزوں کو توڑ پھوڑ دے تو آپ جانیے کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی جرت ہے کہ اتنے بڑے ان کے بت خانے کو توڑا اور اتنی بڑی دشمنی قبول کی اللہ کی خاطر. پھر انہوں نے آگ جلا دی، اتنی بڑی آگ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گھس سکتا. اور جب اتنی جلا دی تو پھر شیطان نے آ کر پٹی بڑھائی کہ ایک منجنیق بناؤ، اس کے ذریعے اس کو گراؤ. اس کے ذریعے گرایا، ہلچل مچی. فرشتوں نے کہا اللہ تیرا خلیل آگ کی نظر ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دو. کہا اجازت ہے، ہاں تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اجازت ہے. فرشتے ہواؤں کے، پانی کے، ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہا اگر چاہو تو پانی کے ذریعے، اگر چاہو ہواؤں کے ذریعے اس آگ کو بجھا دیں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. یہ ہے جو چیز بیان کی اللہ رب العزت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بچانے پر قادر ہے، تو پھر وہ پانیوں کے ذریعے نہیں، ہواؤں کے ذریعے نہیں. ہواؤں کے ذریعے تو آگ اڑتی رہتی ہے اور پانیوں کے ذریعے بجھتی رہتی ہے. پھر اللہ بچانا چاہے گا تو اپنی قدرت سے بچائے گا، اور اللہ نے پھر اپنی قدرت سے بچایا. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ خطاب کیا آگ کو، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. مفسرین نے لکھا جن رسیوں سے باندھا تھا وہ بھی جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے 40 دن تک اس آگ میں وہ زندگی گزری جو آپ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ ایسی آرام کی زندگی میری پوری زندگی میں نہیں آئی. آگ جل رہی ہے. اور یہ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر گئے. ہجرت کر کے اپنی بیوی تھی سارا اس کے ساتھ، اور لوط آپ کا بھتیجا تھا. بعد میں یہ علیحدہ ہو گئے، ایک طرف لوط چلے گئے، ایک شام کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے. تو درمیان میں مصر کا بادشاہ وہاں سے گزرنے لگے تو اس کے رپورٹوں نے رپورٹ بجا دی. جو بھی خوبصورت کوئی عورت وہاں سے گزرتی تھی وہ اس کو اپنی خواہشات کا نشانہ بناتا تھا. اس تک خبر پہنچ گئی. سارا کو فوجیوں نے پکڑ کر اس کے محل میں پیش کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے شروع ہو گئے اور سارا جو ہے وہاں جا کر نماز کے لیے شروع ہو گئی. اب جب وہ آگے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے اس پر دورہ ڈال دیا. ایسے جیسے بیل ذبح ہو رہا ہو ایسی آوازیں نکالنے لگا، ہاتھ بار مارنے لگا اور منت کرنے لگا سارا کی کہ مجھے بچا لو. انہوں نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے تندرست کر دیا. پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر اسی حالت میں آیا، پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر دعا کی درخواست کی، پھر انہوں نے دعا مانگی. 3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر جب وہ اچھا ہو گیا تو سمجھ گیا کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، یہ تو کہ اللہ کی ولی ہے. اور پھر اس کو اپنی بیٹی انعام میں دے کر، ہاجرہ انعام میں دے کر رخصت کر دیا. جب سارا ہاجرہ کے ساتھ واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو پوچھا کیا گزری ہے؟ کہنے لگی میری اللہ نے اس وقت مدد کی. میں نے کہا اللہ جب تک مجھے اپنی زندگی پر مجھے اپنا اختیار تھا میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہے. میں تیرے خلیل کی امانت ہوں، اس کی عزت ہوں. آج میں بے بس ہوں، آج مدد کرنے والا اگر ہے تو ہی ہے، تو میری مدد فرما. اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی اور 3 مرتبہ اس کے ارادے کو اللہ نے اسی پر ڈال کر اس کو اپاہج کر دیا، معذور کر دیا، اور میری عزت کو اللہ نے بچا لیا ہے. ارے اللہ کے بندو، جو سارا ہے اس کے طرز زندگی سے ہماری بہنوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. ایک تو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہیے، اور ایک اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ابراہیم میری مدد کو پہنچو یا فلاں میری مدد کو پہنچو. کیا کہا اللہ جب تک میں اپنے اختیار میں تھی اپنی عزت کو سنبھالا ہے، اب جب میں مجبور ہو گئی ہوں، اب تیرے اختیار میں آ گئی ہوں تو اب میں تجھ کو پکارتی ہوں میری مدد فرما. پھر کیا ہوا؟
چلے گئے اور جانے کے بعد حضرت سارہ نے کہا ابراہیم اتنی زندگی گزر گئی، اولاد ہوئی نہیں، یہ جوان بچی ہے تو آپ اس سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دیں۔ آپ یہ کہہ کر اس کو اس کے ساتھ شادی کرا دی، نکی صدن سوکن، آپ بتی سوکن بنا دیتی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں سن رہا تھا ایک عالم ان کی بات، کہنے لگے کہ ایک آدمی نا آیا عالم صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عالم بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے دور سے آیا ہے سفر کر کے، آج رات میرے پاس قیام کر، رات کو سو، تیرا مسئلہ بڑا اہم ہے، صبح میں نے درس دینا ہے، درس میں بیان کروں گا، تجھے بھی سمجھ آ جائے گی اور جو باقی مسجد میں آنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب اس نے اس کی چارپائی اپنی مسجد کے اس حصے میں ڈال دی جہاں اس کے مکان کا حصہ ملتا تھا، اور رات کو اپنی بیوی سے کہنے لگا سونے سے پہلے کہ آج ہمارے ہاں مسجد میں ایک مہمان آیا ہے، مہمان بڑا خصوصی ہے، تو صبح اس کے لیے انڈے بھی بنانے ہیں، پراٹھے بھی بنانے ہیں، اور بڑا اچھا اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے اور اس کو بڑا عمدہ ناشتہ دینا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ وہ اتنا بڑا مہمان آپ کو کہاں سے آ گیا ہے؟ کہنے لگے مہمان بڑا وی آئی پی ہے، ناشتہ بھی بڑا وی آئی پی ہونا چاہیے۔ کہنے لگی پہلے تو ایسا کوئی نہیں مہمان آیا، آج وہ کیسا مہمان آ گیا ہے؟ بار بار تکرار کرنے پر اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مہمان میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہے، میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہے کہ آپ کے لیے ایک رشتہ ہے، آپ اس سے دوسری شادی کر لیں۔ تو وہ بیوی فوراً بولی نالے وہ میرے تے سوکن لے آوے، نالے وہ پروٹھے کھاوے، میں تو چولہے دے وچ انہوں گساں گئی، میں تو وہ کرساں ٹوٹے، سویرے ناشتہ نہیں، میں تو ان کو جوہر دے سا۔ تو تکرار اچھی سے خاصی ہو گئی۔ صبح کو مولوی صاحب آئے، کہنے لگے بھئی یہاں مہمان آیا ہے، اس نے ایک درس میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں رہی، راتی میں آپ پہ ہی سمجھ آ گئی ہے، جب بیوی سوکر نہیں برداشت کر سکتی تو اللہ شریک ہی میں برداشت کر سکتا، پھر اللہ شریک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اللہ کی مرضی دیکھو، اللہ کی مرضی کیسے چل رہی ہے۔ سارہ نے ہاجرہ کو خود اپنی مرضی سے ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ 86 سال کی عمر ہو چکی، نہ بیوی نہ میاں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اور 86 سال کے بعد سارہ نے ہاجرہ کو دیا تو اللہ نے پھر اسماعیل جیسے بیٹے کی امید لگا دی، پھر اسماعیل کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال کی عمر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، اور دیکھو اللہ کی قدرت کہ بیوی کی قربانی پر اللہ نے وہ کچھ کیا کہ 86 سال تو یہ گزرے تھے، 14 سال اور گزر گئے، اس کے بعد اللہ نے سارہ کو بھی امید لگا دی، اس کے پیٹ میں سے اللہ نے اسحاق پیدا کر دی، اللہ نے اس کے پیٹ سے اسحاق پیدا کر دی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام ان کی جو ولادت ہو گئی تو اللہ نے ایک غیرت پیدا کر دی، ایک غیرت پیدا کر دی۔ حضرت سارہ کے دل میں کہاں سے بات چلی تھی کہ کہیں آگ میں جل رہے ہیں، کہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور کہیں بادشاہ کی اس ظلم کا شکار ہونے لگے ہیں، اور کہیں اللہ رب العزت کی قدرت کہ اسی بادشاہ کی بیٹی ابراہیم کے نکاح میں آ گئی، اور اللہ رب العزت نے
اسماعیل جیسا بیٹا عطا کر دیا، اور کہیں یہ پھر اللہ نے اس سارہ کو جس نے اپنی مرضی سے اس کے اس لیے کہ اولاد پیدا ہو جائے، 86 سال کے عمر میں اللہ نے اولاد دی تو ایک دوسرا نظام اس کے دل میں پیدا کر دیا۔ وہ کیا نظام تھا، کیسے بات چلی؟ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور پھر حاجرہ کا ان کا مکے میں پہنچنا اور پھر اللہ کے اس عظیم ہستی کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ سارا کچھ انشاءاللہ اپنی ترتیب پر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔